بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ کل ہم نے پچھلے ویڈیو میں ارکان اسلام کے بارے میں جو ہے پڑھا تھا، جو اس میں سے 3 ارکان اسلام کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو آج چوتھے اور 5ویں ارکان اسلام کے بارے میں جو ہے تفصیلاً بات کریں گے، اور آخر میں MCQs، ہر ویڈیو کے آخر میں، ہر لیکچر کے آخر میں MCQs جو ہے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی پوری ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے آخر میں اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے، MCQs جو اہم امپورٹنٹ جو ہے MCQs ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے پھر آپ انشاءاللہ جان جائیں گے۔ تو آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک ہے ہمارا چوتھا، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا بلحاظ فرضیت چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک کرنا اور بڑھنا ہے۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ وہ صدقہ ہے جو مال ایک مقررہ مقدار سے جب بڑھ جائے اور سال بھر موجود رہے، تو آخر میں اس کا 40واں حصہ وہ کسی مستحق کو دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ شریعت کی روح سے انسان کے مال میں اس حصہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکال کر غریبوں اور مسکینوں، مسافروں وغیرہ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مثلاً زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اسی مال سے ان کے پیشانی، پہلو اور کمر وغیرہ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ مال ہے جس کو آپ نے جمع کر کے خوب رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو، یعنی عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ دینے کے مقاصد۔ تو زکوٰۃ دینے کا مقاصد یہ ہے کہ زکوٰۃ امیر و غریب میں ایک فطری حد تک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ساتھ ساتھ غریبوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور دولت مندوں میں جذبہ ایثار پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنا اسلام سے کفر اور بغاوت کے جو ہے یہ مترادف ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، پہلے نمبر پر جو بچت ہو، یعنی آپ کے پاس پیسے ہو، اس پر سال گزر جائے تو 2.5 یعنی 2.5% حصہ، یعنی 40واں حصہ باقاعدہ اس کا جو ہے حساب کر کے زکوٰۃ اس کا دیا جائے گا۔ نمبر 2، سونے کی صورت میں ہو، اگر سونا ہو آپ کے پاس اور اس کا مقدار جو ہے 7.5 تولے سونا۔ نمبر 3، چاندی کی صورت میں 52.5 تولے چاندی۔ اگر بیل بکریاں ہو تو ہر 40 پر جو ہے ایک بکری، اگر گائے اور بیل ہو تو 30 عدد پر 1 سال کا بچڑا۔ اور اگر سونا اور چاندی یا دوسری ضرورت کے اشیاء ہو اور اس کو آپ ملا لے اور اس کی مجموعی قیمت جو ہے مندرجہ بالا کسی بھی نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں زمین کی طرف۔ تو زمین کی بھی زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے۔ زمین کا کوئی بھی نصاب نہ ہو، چاہے توڑی ہو، چاہے جو ہے زیادہ ہو، اور اس پر سال گزرنا بھی جو ہے یہ شرط نہیں ہے۔ تو زمین کی زکوٰۃ کو جو ہے عشر کہتے ہیں۔ عشر یہ نہری زمین کے پیداوار کا 20واں حصہ، اور اسی طرح بارانی زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے یہ فصل تیار ہونے پر جو ہے دینا واجب ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کیسے کہتے ہیں؟
تو مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی روح سے مصارف زکوٰۃ کا جو ہے ذکر موجود ہے سورۃ توبہ میں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے فقراء ہے، فقیر لوگ یعنی تنگ دست لوگ، اور دوسرے نمبر پر مساکین یعنی بالکل نادار اور معذور لوگ، تیسرے نمبر پر عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے، چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب یعنی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہو، اور پانچویں نمبر پر فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں یعنی مجاہدین یا دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام، چھٹے نمبر پر مسافر یعنی جب کوئی شخص جو ہے دوران سفر محتاج ہو جائے، ساتویں نمبر پر غلام کی آزادی پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، غلام کی آزادی کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، آٹھویں نمبر پر غارمین، ایسے مقروض جو اگر اپنا پورا قرض ادا کرے تو ان کے پاس جو ہے بقدر نصاب مال جو ہے باقی نہ رہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جو ہے زکوٰۃ، اور جن کو زکوٰۃ دینا جو ہے یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ارکان اسلام میں پانچویں نمبر پر حج ہے۔ تو حج بلحاظ فرضیت یہ پانچواں رکن ہے، اور یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ حج کے لغوی معنی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ مذہبی اصطلاح میں اسلام کے مرکزی شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کو حج کہا جا سکتا ہے، حج جو ہے کہا جاتا ہے۔ حج ان کے کل 5 ایام ہیں۔ ہجری کیلنڈر کے 12ویں مہینہ کے 8 ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک جو ہے یہ حج کے ایام ہیں، جن میں حج کے تمام فرائض واجبات ادا کیے جاتے ہیں۔ فرائض حج میں احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت کرنا، اور اسی طرح تینوں فرائض کو مقررہ مقامات اور مقررہ اوقات میں ترتیب سے جو ہے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے حج کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں تعمیر ہوا، وہ برکت والا ہے، وہ سارے جہانوں کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پایا۔ اس طرح ارشاد ہے، جو لوگ یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حج فرض ہے، یعنی حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایسے طریقے سے حج کرے کہ دوران حج ہر قسم گناہ سے بچتا رہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے جیسا کہ نومولود بچہ۔ ابھی اس کے بعد جو ہے یہ ارکان اسلام ختم ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے یہ امپورٹنٹ MCQs ہے جو یقیناً آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اگر آپ نے غور سے جو ہے لیکچر کو سنا ہوگا تو انشاءاللہ یقیناً یہ آپ اپنے طور پر آپ اس کو جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو ان کے جوابات جو ہے جو ریڈ کلر کی صورت میں جو ہے آپشن ہے، یہ ان کے صحیح جواب ہے، تو یقیناً آپ کو یہ نظر آتا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ تھینک یو، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔